بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم اذا ذکرتنی خالیا ذکرتک خالیا و اذا ذکرتنی فی ملأ ذکرتک فی ملأ کثیر من الذین تذکرنی فیہم. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں گا. جب تو کسی گروہ میں میرا تذکرہ کرے گا میں بھی تیرا تذکرہ ایسی جماعت میں کروں گا جو اس گروہ سے بہت زیادہ ہوگی جس میں تو میرا تذکرہ کرے گا. کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی تنہائی میں یاد کرے. تنہائی کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے. تنہائی کے ذکر کی فضیلت اور پھر مجلس کے ذکر کی فضیلت ہے، اس سے زیادہ اچھی مجلس میں ذکر. تو مبارک ہو کہ ایک اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اچھی مجلس میں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں. الحمدللہ. اس لیے ذکر کرتے ہوئے جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کو دہرائیں ضرور. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں، یعنی اس کے گمان کے ساتھ ہوں. نبی نے کہا یعنی بخشش اور قبول سے اس کے ساتھ ہوں. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے زیادہ اچھے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک زیرہ، ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. جب وہ ایک ہاتھ میرے سے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک بات دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑا ہوا آتا ہوں. یہی بات ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں رب العزت نے فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یا اللہ ہم سب کو اپنی یادوں میں رکھنا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے ذکر والے حلقے جنت کے باغیچے. عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا. قال وما ریاض الجنة؟ قال حلق الذکر. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو استفادہ کیا کرو. کسی نے پوچھا جنت کے باغیچوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسیں، کیونکہ ذکر کی مجلسوں میں انسان بیٹھتا ہے اس کی روح بھی سرشار ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے اس مجلس میں شرکت کرنا، اس لیے سنجیدگی کے ساتھ دل کی چاہت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی کثیر مجلسیں نصیب فرمائے. مجالس ذکر کی غنیمت جنت. عن عبداللہ بن عمر قال قالت یا رسول اللہ ما غنیمت مجالس الذکر؟ قال غنیمت مجالس الذکر الجنہ. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے، یعنی مال غنیمت کیا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر کی غنیمت جنت، اس کا بدلہ جنت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے. الحمدللہ.